بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ العرب الجمال باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. روح کو نور تقوی سے تو شاد کر. نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. دل کو نور خدا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر. دل کو نور خدا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر. حمد سے اس زبان کو تو حماد کر. حمد سے اس زبان کو تو حماد کر. سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر. سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. قلب و جاں کو تو سے در پہ عباد کر اور سکون دل و جاں کو خلاد کر. قلب و جاں کو تو سے در پہ عباد کر اور سکون دل و جاں کو خلاد کر. اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر. اپنی خوشیوں کو مظہر تو برباد کر. اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر. اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے متقین اور عاشقین بندوں کی جو سب سے پہلے صفات بیان ہوئی ہیں وہ تلاوت کی گئی۔ پہلی صفت جو فرمائی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ کے عاشقین بندے ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی گئی کہ اس ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ جس کو دیکھا تو نہیں لیکن اس سے کچھ باتیں تو کرے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ ہمارے پیارے شیخ اور پیر و مرشد شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہ محبت کا ذوق ہے کہ اپنے محبوب سے باتیں کرو۔ اور تیسری صفت جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرنے والے ہیں، کنجوس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں فرمائے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مفسرین فرماتے ہیں کہ حُبِّهِ کی جو ضمیر ہے ایک طرف تو وہ راجع ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف، جیسا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہ وہاں جا کر حُبِّهِ کی ضمیر وہاں راجع ہو رہی ہے، یعنی مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور قول یہ ارشاد فرمائے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کی جو ضمیر ہے وہ مال کی طرف جا رہی ہے، یعنی ان کو مال سے بے پناہ محبت ہے لیکن پھر بھی اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تین صفات کا ذکر ہوا۔ اب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ضروری مضامین عطا فرما دیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کا تعلق کا ذریعہ بنے، ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ پہلی جو صفت ہے وہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث شریف کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان للہ ملائکۃ، کہ فرشتے اللہ کے لیے، بے شک اللہ کے لیے فرشتے یطوفون فی الطرق، پھرتے ہیں، طواف کرتے نا، چکر لگانا کہتے ہیں، طواف کو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ چکر لگاؤ، اپنے رب کے گھر کے گرد چکر لگاؤ، یطوفون، طواف کرو۔ تو یہ جو پھرنا، چکر اس گھر کے گرد پھرنا، تو گویا کہ یہ فرشتے جو ہے وہ راستوں میں پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یلتمسون اہل الذکر، کیا تلاش کرتے ہیں؟ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اہل ذکر کو تلاش کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ کریں اہل ذکر کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ یہ ذکر کی مجالس، یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ اہل ذکر کو تلاش کرنا، اور اگر اس اہل ذکر میں، اہل ذکر کے اگر اس کو مطلق لیا جائے تو ایک علمی قاعدہ ہے، المطلق اذا اطلق مراد به فرد الکامل، کہ اگر ان اہل ذکر کو کا اطلاق کیا جائے تو مراد اس سے یہ ہوگا کہ اہل ذکر کے فرد کامل، یعنی کامل ذاکرین، جس کا ہم ترجمہ اللہ والوں سے بھی کرتے ہیں،
کہ یہ اہل ذکر کی مجلسوں کو، اہل ذکر کو، ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اہل ذکر کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا، ارے میاں کیا تم جو ہے وہ ضربے لگا رہے ہو؟ ان ضربوں کی قیمت تو فرشتوں سے پوچھی۔ یہ کیا میاں تم تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہو، دنیا چاند پر پہنچ گئی، تم تسبیح لے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو تم تو چاند تک پہنچے، چاند سے آگے تو آسمان ہے۔ اب ہمیں چاند پہ جانے کی کیا ضرورت ہے جب آسمان والی مخلوق ہمارے لیے آ رہی ہے؟ آپ تصور کریں، فرشتے وہ یہاں آ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں چاند پہ جاؤ۔ تو کہنے والے سے پوچھا کریں، تم گئے چاند پہ؟ بات کرتے نا، اعتراضات کرتے، تم گئے چاند پہ؟ کہے گا نہیں میں تو نہیں گیا۔ کہا جب جاؤ نا تب بات کرنا، تم بھی خاموش رہو، تم بھی عجیب باتیں مارتے ہو کہ دنیا چاند پہ رہی، تم وہی پرانی باتیں کر رہے ہو۔ یہی پرانی باتیں تمہیں آسمان پر اٹھانے والی ہے، آسمان سے اوپر لے جانے والی باتیں۔ تم چاند کی بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں اور اوپر چلو۔ یہ تو تم سے پیسے مانگیں گے، ہم تمہیں مفت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میزبانی کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا میزبان میرے دوست۔ تو اہل ذکر جو ہے ان کو فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کرے کہ کتنی بڑی قیمت ہے ان کی، کہ جن کو وہ ملائے اعلیٰ کے وہ نورانی مخلوق تلاش کرتی ہے۔ ہمارے پیارے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ اس وقت بھی ہمارے جسم میں پیشاب، پخانہ، گندی ہوا بھری ہوئی ہے، اور دل اور ہمارا نفس گناہوں کے تقاضوں سے آلودہ بھی ہے، بھرا پڑا ہے۔ کیسی کیسی حرکتیں کر کے ہم یہاں پہنچے۔ توبہ استغفار کرتے ہوئے کہ یا اللہ معاف فرما، اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو چھپا لیجئے، مخلوق پر ظاہر نہ فرمائیے۔ اس کے باوجود فرشتے ذکر سننے آتے ہیں۔ فرمایا کہ کیوں؟ حضرت والا فرماتے تھے کہ اس کی دو وجہ محدثین نے نقل کی ہے۔ ہم علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری کے حوالے سے فرماتے تھے دو وجہ۔ ایک وجہ تو یہ کہ فرشتے عالم شہادت میں ہیں، ہم عالم غیب میں ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ذکر۔ اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ ایمان بالغیب افضل ہے ایمان بالشہادہ سے، یہ اصول ہے۔ اب اس کے بعد اس ایمان بالغیب کا انعام کیا ہے؟ اسی حدیث شریف میں آئے گا آگے، اسی حدیث شریف میں۔ تو ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے، فرشتوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پیٹرول بڑھنے والا ہے، فرشتوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ڈالر کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں، فرشتوں کو فکر نہیں ہے کہ گرمی اتنی پڑ رہی ہے، ہائے کیا ہوگا، ہماری فصل خراب ہو جائے گی، ہمیں اجناس نہیں ملے گا، ہمیں جو ہے آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دال مہنگی، بچوں کے پیمپر مہنگے، فیڈر مہنگا، ہر چیز مہنگی، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ جو عالم غیب میں جتنے بیٹھے نا، سب کو فکریں لگی ہوئی ہے کہ 15 تاریخ آ گئی، جیب خالی ہو گئی، یا اللہ پورا مہینہ کیسے چلے گا۔ تو اب اس ایمان بالغیب میں جہاں اللہ کو ماننا شامل ہے، وہاں اللہ رب العزت کی اس صفت کو بھی مانے کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اس کے رزاقیت پر بھی ایمان لانا، یہ میرے پیارے دوستو یہ بھی ایمان بالغیب میں شامل ہے کہ یا اللہ پیٹرول 195 کیا 395 کا ہو جائے، اس دیہاتی کی طرح زندگی گزارے سکون سے،
पेट्रोल महंगा हुआ, लोग फिक्र बातें कर रहे थे कि साहब पेट्रोल महंगा हो गया है इतने का। तो वो देहाती सबकी बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा क्या तुम्हें क्या फिक्र है? कहा मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा अच्छा वो कैसे? कहा पहले भी मैं 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, अब भी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता हूं। देखो ना, फिक्र नहीं है। और फिर हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर का मफहूम है कि ये काम जिनका है उन्हीं पर आसरा करो, अपनी फिक्रों को उन पर छोड़ो, रिस्क उनके जिम्मे है। या अल्लाह मुझे रिस्क चाहिए, मुझे रिस्क चाहिए। अब वो पेट्रोल कितने का हुआ, डॉलर कितने का हुआ, हुकूमत IMF के लिए कासा गदाई लेकर उसके कदमों में बैठ रही है, जी IMF ये कह रही है, अमेरिका ये कह रहा है, हमें क्या पता। मुझे और आपको पता है IMF और अमेरिका, पता नहीं IMF है भी कि नहीं मालूम है, लेकिन कितना ईमान लाता है IMF पर। अमेरिका गए आप लोग? नहीं गए ना, कितना ईमान लाए। यह है ईमान बिल गैब, बगैर गए। अमेरिका पर भी ईमान, IMF पर भी ईमान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। देखो ना, कहते हैं ये महंगाई इसलिए कर रहे हैं कि IMF की शर्त है, वो शराइत है। तो गोया कि IMF को राजी कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? सूदी कर्जा मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अमेरिका और IMF को राजी कर रहे हैं, अल्लाह को क्यों ना राजी करें? जिसके कब्जे कुदरत में सारे असबाब हैं, उसको राजी करें। अल्लाह से रोए, गिड़गिड़ाएं। आप मुझे बताइए, अपने गरेबानों में झांके, हमारी कोई हाजत हुई, हम अल्लाह से रोए, दुआएं मांगे, गिड़गिड़ाए, मांगा, क्या हमारी हाजत पूरी नहीं हुई? तो आइंदा भी पूरी होगी। रही बात कि जी रिस्क नहीं मिलेगा, तो अच्छा है, सारे झंझटों से आजाद होकर कब्र में जाके लेट जाएंगे, क्योंकि रिस्क खत्म हो जाएगा तो कब्र में चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी वजह के हमें फिक्रे हैं। हर यहां पर जितने लोग होंगे, किसी का कोई बीमार होगा, खुद बीमार होगा, कोई प्यारा बीमार होगा, रिस्क की फिक्र कैसी लगेगी। लेकिन भाई इतवार की मजलिस है, हजरत वाला दामद बरकातुम की जियारत हो जाएगी, चलो मजलिस में चलो। और गर्मी भी कैसी खूब है, गर्मी भी कैसी खूब है, लेकिन सारी तकलीफों को बर्दाश्त करके पहुंचे। और इसका भी बहुत बड़ा इनाम है, वो भी हदीस शरीफ के आखिर में आएगा। अब उसके बाद फरिश्ते आपस में क्या करते हैं? फरिश्ते ये करते हैं कि फौरन जो है सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि भाई जिक्र की मजलिस हो रही है, फरिश्तों के सोशल मीडिया पे। अब वो जनाब एक दूसरे को बुलाते हैं, और फरिश्तों का हदीस शरीफ में आता है कि इतने हो जाते हैं गोया कि आसमान दुनिया तक भर जाते हैं, जमीन से लेकर आसमान दुनिया तक वो जिक्र की मजलिस के लिए पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत भरी बातें हैं। अब फयसअलुहुम रब्बुहुम, हदीस शरीफ के अल्फाज है कि उनका रब उन फरिश्तों से पूछता है, वह हुआ आलम, जबकि वो खूब जानता है, जानता भी अल्लाह रब्बुल इज्जत, फिर भी फरिश्तों से पूछता है। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उस पूछने की वजह पता है क्या है? फरिश्तों को जताना था कि तुम ही कहते थे ना ये खून खराबी करेंगे, फसाद करेंगे, देखो मेरे बंदों को देखो, तुम गवाह हो, तुम ही तो गवाह हो, तुम ही तो पहुंचे हुए हो वहां पे। तो पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं, फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह युसब्बिहूनका, तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं, तेरी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं। वयुकब्बिरूनका, तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं। वयहमदूनका, तेरी हम्द, तेरी तारीफ बयान कर रहे हैं। फिक्र है, लेकिन फिर भी कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगे ना, वो अल्लाह का शुक्र करने वाले बंदे जाएंगे। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे वयुमज्जिदूनका, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सवाल देखिए फरिश्तों से, हल यरौनी, मेरे ये जो बंदे हैं इन्होंने मुझे देखा भी है?
فرشتے کہتے ہیں کہ واللہ ما رأوکا، قسم کھائی اللہ کی کہ اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایمان بالغیب آ گیا۔ اللہ رب العزت کا سوال، کیفا لو ارونی، کیا عالم ہوتا، کیا کیفیات ہوتی اگر یہ مجھ کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کانو اشد لک عبادہ، یہ آپ کی عبادت میں اور شدت اختیار کرتے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی جہاں دینداری کی بات آتی ہے، ملاؤں کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، کہتے ہیں شدت پسند مت بننا۔ اور شدت پسندی کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی شریعت اور سنت پر عمل کر رہا ہے، اس پر مضبوطی سے جمع کہتے ہیں نہیں شدت پسند مت بنو۔ یہ شدت پسندی آپ لیڈروں کو سمجھائیں نا کہ بھائی اگر آپ کو حکومت سے نکال دیا کیوں اتنا شور مچا رہے ہو، صبر کرو۔ پہلے تو عوام کو سمجھا رہے تھے نا گھبرانا نہیں ہے، تو مت گھبراؤ، صبر کرو۔ تم ہی کہتے ہو جمہوری طریقہ اور آئینی طریقہ، تو جمہوری اور آئینی طریقہ اختیار کرو۔ یہ کیا لوگوں کو شدت کی تعلیم دینا کہ تمام جو ہے وہ جھنڈے لے کر جو ہے وہ نکلو، منع کر رہے جلسہ مت کرو، پھر بھی توڑ پھوڑ مچا رہے، کیوں شدت کر رہے ہو بھائی؟ ہمارے دین میں تو مطلوب ہے شدت پسندی۔ جس کو تم برا کہتے ہو یہ تو اس کی اچھائی ہے، اور یہ شدت تو اس لیے کہا کانو اشد لک عبادہ، آپ کی عبادت میں اور شدت اختیار کرتے، اور کانو اشد لک تسبیحا، اور آپ کی تسبیح کو بیان کرنے میں، سبحان اللہ پاکیزگی کو بیان کرنے میں اور زیادہ آگے بڑھتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سوال فرماتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ جنت آپ سے مانگ رہے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں حل یروہا، جنت کو دیکھا بھی ہے؟ ایمان بالغیب کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا۔ حل یروہا واللہ ما رأوہا، فرشتے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ واللہ انہوں نے کبھی جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے کانو اشد لک رغبہ وَأَعْظَمَ لَكَ رَغْبَةً، کانو اشد، اس کے شوق میں اور زیادہ شدت اختیار کرتے جنت کو حاصل کرنے میں، اور اعظم منہا رغبہ، اور اس کی اور زیادہ رغبت میں آگے بڑھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ حل رأوہا، جہنم کو دیکھا ہے؟ واللہ ما رأوہا، پھر قسم کھاتے ہیں کہ واللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا اگر جہنم کو دیکھ لیتے کانو اشد منہا فرارا، اس سے فرار کو اختیار کرنے میں، بھاگنے میں اور زیادہ شدت اختیار کرتے، یعنی گناہوں سے بچتے، اور کانو اشد منہا مخافتا، اور زیادہ خوف اختیار کرتے۔ یہ ایمان بالغیب ہو گیا نا، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، لیکن اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے لیے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، جنت کے حصول کے لیے شدت اختیار کرتے، اور جہنم سے بچنے کے لیے اور زیادہ آگے بڑھتے اس سے بھاگنے میں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ بھی تو دیکھیے، ہم نے رسول اللہ اپنے پیارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر اور عظمت اس کے دل میں ہے۔ مدینہ منورہ تو دور کی بات، پاکستان کراچی میں بیٹھے ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آ رہا ہے عظمت کے ساتھ، اس کا دل بھی جھک جاتا ہے، کیونکہ ویسے جھکنا تو منع ہے لیکن اس کا دل عظمتوں سے جھک جاتا ہے، آواز کو پست کر لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جب یہاں پر یہ حال ہے تو مدینہ منورہ میں کیسا ادب کرے گا؟
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، صحابہ کو دیکھا نہیں، کیسی دعائیں، کیسی محبت ان کے تذکرے سے آتے ہیں. اب یہ روایت صحابی نے پیش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ، تم اس بات کے گواہ رہنا میں نے ان سب حاضرین مجلس کو بخش دیا. اب اس ایمان بالغیب کا انعام مل رہا ہے، مغفرت اور بخشش مل رہی ہے. یہ ہے اہل ذکر کی مجلسوں کی برکت. اب ان میں ایک فرشتے کو دیکھیے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ میاں، اس میں سے جو ایک شخص ہے نا، انما جاء لحاجت، وہ تو زبردستی آ گیا تھا کیونکہ ابا پکڑ کے لے آئے تھے یا دوست پکڑ کے لے آیا تھا، وہ تو اپنے مذہب سے آیا تھا، اپنی ضرورت سے آیا تھا. ایک روایت میں یہ لفظ ہے، اور دوسری روایت میں تو اس سے عجیب لفظ ہے کہ ان میں ایک شخص وہ ہے عبد خطاؤن. یہ لفظ ہے عبد خطاؤن، ایک ایسا بندہ اس مجلس میں موجود ہے جو کثیر الخطا ہے، بہت گناہ گار ہے. خطا فعال کے وزن پر، یعنی کثیر الخطا، بہت خطا کا گناہ کرنے والا ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے یہاں پہ. یعنی گویا کہ آپ مغفرت تو سب کو دے رہے ہیں، اس کو انارو کیوں دے رہے؟ وہ فرشتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا یہ بتاتا ہے اللہ والوں کی مجلس کی قیمت دیکھو میرے دوستوں. معمولی قیمت نہیں ہے. سوچو جس ذکر کی مجلس کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کی معمولی قیمت نہیں ہے. تو فرشتے کہتے ہیں، تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہے کہ اللہ میاں، اس میں ایک بندہ موجود ہے جو اپنے مقصد سے آیا اور بہت خطا کار، بہت گناہ گار ہے، یعنی گویا آپ اس کو بھی بخش دیں. تو کیا ارشاد فرمایا، ہم الجلساء، یہ جو میرے اہل ذکر ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، ایسے پیارے ہیں، لا یشقا جلیسہم، کہ ان کے پاس کا جو بیٹھنے والا ہے اس کی شقاوت پر ہم لا داخل کر دیتے ہیں، یعنی اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیتے ہیں، اس کی بدبختی کو خوشبختی سے بدل دیتے ہیں. اگر اس کا خاتمہ خراب لکھا ہوا ہے تو اس کا خاتمہ اچھا کر دیتے ہیں. یہ ہے شیخ کی مجلس کی قیمت، اہل ذکر کی مجلس کی قیمت. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. بخاری شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اتنی بڑی قیمت ہے. اس لیے جن پیاروں سے اللہ نے ہمیں جوڑ دیا، اللہ اکبر، میرے پیارے دوستو، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور کوئی استحقاق نہیں تھا ہمارا، ہم نے مانگا بھی نہیں تھا. میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے نہیں مانگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیسے فرمایا، بس یہ اس کی کرم فرمائی ہے. آپ چاہیں ہمیں، حضرت کا شعر ہے، آپ چاہیں ہمیں، یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے عاشقوں کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی، وہ ایمان بالغیب ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ایمان بالغیب خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان بالغیب کامل درجے میں عطا فرمائے ہمیں. دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت صلاۃ. علماء فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا جو لفظ ہے، یعنی یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اس اقامت صلاۃ کے لفظ میں بڑی جامعیت ہے. ایک لفظ ہے، تمام آگے پیچھے کی تمام چیزوں کو اس نے گھیرے میں لے لیا. کیا مطلب؟
کہ نماز اپنے شرائط کے ساتھ، اپنے آداب کے ساتھ، ظاہری فقہ، ظاہری اور باطنی جتنی چیزیں ان تمام شرطوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. کیونکہ نماز کے کچھ ظاہری احکام ہیں، کھڑے کیسے ہونا ہے، جیسے اس سے پہلے وضو شرط ہے، پاکیزی پاک ہو، غسل کی حاجت ہے تو غسل کرے، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر اس کی کپڑے پاک، جگہ پاک، یہ سب شرائط ہے. اسی طریقے سے نماز ہے، اس کے مسائل ہے، کیا چیز نماز میں فرض ہے، کچھ واجبات ہے، کچھ سنتیں ہیں، کچھ جو ہے مستحبات پسندیدہ باتیں ہیں، کچھ نماز کی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کو مکروہات صلاۃ کہتے ہیں، کچھ نماز کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، مفسدات صلاۃ کہلاتی ہے، جو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان تمام چیزوں کا علم ہو. اور یہ تو ظاہر ہوا، پھر باطن بھی ایسا ہو، جیسے قرآن کریم میں فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ نماز کا باطن آیا کہ خشوع ہو، خشوع. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر فرمائی، خاشعون ای خائفون ساکنون. دل کا ان کا یہ عالم ہو، دل میں ان کے یہ عالم ہو کہ دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا خوف ہے دل کے اندر. اور ساکنون، جس کا اثر یہ ہے کہ ان کے جسم میں سکون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھنے کو منع کیا، دائیں بائیں دیکھنے کو منع کیا. یہ مکروہات نماز کہلاتے ہیں. کھجلیاں کرنے کو منع کیا گیا کہ بھائی کھجلی نہ کرو. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، جو نماز کا تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے اپنے کان سے پوچھ لو کھجلی کرنی ہے تو کر لو، ناک سے پوچھ لو، ہر چیز سے پوچھ لو کہ بھئی کہاں کھجلی کرنی ہے. فرمایا پہلے نماز سے پہلے کھجلی کر لو جتنی کھجلی کرنی ہے، اور اس کے بعد جب نماز میں داخل ہو گئے پھر اللہ کی عظمتوں کا استحضار ہو، ایک ادب ہو. کتنے بڑے مالک نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا، کتنا بڑا احسان ہے میرے دوستوں. پھر آپ تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50. پڑھتے آج 50 نمازیں؟ 5 نماز پڑھتے ہوئے تو ہماری نانی مر رہی ہوتی. جس کا تجربہ دیکھ لیں، رمضان شریف مسجد میں بھر جاتا ہے کیونکہ ہمارا دوست بند ہوتا ہے نا، اور جیسے ہی وہ کھلتا ہے، ابے یار چل کہا بہت نمازیں پڑھ لی، پورا سال تیری مغفرت ہو گئی، روزے بھی رکھ کے مغفرت ہو گئی، افطاری بھی جو تو نے کرائی تیری مغفرت ہو گئی، تو نے پھر تراویح بھی پڑھی تیری مغفرت ہو گئی، پھر تو نے ختم قرآن کی جو بریانیاں کھائی ہیں اس سے بھی تیری مغفرت ہو گئی. اتنی تو مغفرت ہو گئی. ارے میاں اب سارا سال چھٹی کر، اب ذرا کچھ ریسٹ کر، ریسٹ. تو میرے پیارے دوستو، یہ نماز اصل میں ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نماز پڑھنی پڑتی ہے، ہمیں محبت نہیں ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق پیدا ہو جائے پھر نماز کی لذت ملے. جیسا کہ حدیث شریف میں آئے کہ بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ لذت ملے میرے دوست. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو رات کی نماز ادا فرماتے تھے 5 پارے تلاوت، کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، متورم ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی سے فرمایا قم اللیل الا قلیلا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کو رحم آیا. آپ تصور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنت پکی ہے نا، صحابہ کو جن کو جنت کی بشارت دی گئی ان کی جنت پکی ہے نا، یہ تو ہمارا ایمان ہے. اس کے باوجود ان کا کیا حال تھا؟ قرآن کریم نے گواہی دی طائفۃ من الذین معک، ایک جماعت آپ کے ساتھ آدھی رات کی نماز پڑھتی ہے. ہمیں تو کوئی بشارت نہیں ہے نا. جن کو جنت کی بشارت تھی کیا حال تھا؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 1 رکعت میں پورا قرآن مجید. اور یہاں تراویح میں اگر کسی دن حافظ جی 5 منٹ کی تاخیر کر دیں، سب پہنچ جاتے ہیں. خیریت ہے حافظ جی؟ کیا آج پکوڑے زیادہ کھا لیے تھے کیا؟
آج آپ نے 5 منٹ دیر کر دی. ارے میاں تم نماز پڑھتے ہو یا گھڑی دیکھتے ہو؟ ہر سلام پھیر کر گھڑی دیکھ رہے. آج حافظ جی نے کتنی دیر لگا دی؟ یہ نماز ہے؟ اور خاص طور پہ حافظ قرآن حضرات سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حافظ جی تم تو خدا کے لیے اپنے نمازوں پہ رحم کرو. جب نماز پڑھ رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّا أَعْطَيْنَا وَالْعَصْرِ إِنَّا أَعْطَيْنَا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ تَبَّتْ يَدَا أَرَأَيْتَ الَّذِي إِنَّا أَعْطَيْنَا. خدا کے لیے اپنی نماز پر رحم کرو. قرآن کریم اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ ارے میاں اپنی نمازوں کے اندر قرآن کریم پڑھو. یاد بھی رہے گا، یاد بھی رہے گا اور ایک شوق بھی ہوگا کیونکہ توجہ ہوگی نا. ابھی شکایت کیا ہے؟ کیونکہ ہماری تو ایک سیٹنگ ہے نا، سیٹنگ ہے کہ جی ظہر کی سنت پڑھنی علم تر کیف سے شروع کیا، انا اعطینا پہ ختم کیا. 4 رکعت میں بالکل ایسی آٹومیٹک سیٹنگ ہے، بالکل جیسے آج کل آٹومیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ خود کار نظام ہے. بس اللہ اکبر کہہ کے ایک دفعہ کہا، اس کے بعد خود بخود سارے کام ہو رہے ہوتے. ایسی ہماری نماز ہے. اور جب قرآن مجید پڑھے گا تو میرے پیارے دوستو آٹومیٹڈ کا اب دھیان چاہیے ہوگا، قرآن کریم کی طرف توجہ چاہیے ہوگی کہ جی ہوگا ہے. اور پھر ایک حافظ جی سے بولو تو کہتے ہیں میں اصل میں مجھے یاد نہیں ہے، میں بھول جاتا ہوں. ارے میاں بھول گئے، فرض قرات اگر پوری ہو گئی تو رکوع کر لو، نہیں تو آگے جا کے کہیں آگے سے قرآن مجید پڑھ لو. اس لیے حافظوں کے لیے اپنے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا مؤثر اور بہترین ذریعہ یہ ہے اپنی نمازوں کو میں قرآن مجید پڑھیں. انشاءاللہ نماز کا مزہ بھی پتہ چلے گا. اور جن کو قرآن مجید یاد نہیں ہے، جتنا ٹائم سوشل میڈیا پر دیتے ہیں، جتنا وقت سوشل میڈیا پر دیتے ہیں، انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک، اسنیپ چیٹ وغیرہ ذالک، اگر اس کا آدھا وقت بھی قرآن مجید کو دے دیں تو حافظ جی حافظ بن جائے ماشاءاللہ. اور بوڑھے بھی یہ کام کر سکتے. کوئی یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے بوڑھا کہ میں اب تو بوڑھا ہو گیا، اب میں کہاں پڑھ سکتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے آپ کی عمر 38 برس کی تھی. کتنی؟ 38 برس. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے. قرآن مجید نازل ہوا 23 برس میں. آپ نے بھی یاد کیا؟ میں مانگوں گا جزاک اللہ. ابھی نہیں. آپ نے بھی یاد کیا نا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تھوڑا تھوڑا یاد کر لیں. فرصت ہی ہے، بجائے اس کے بڑھیا سے لڑائی کریں مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید یاد کر لیں. کیونکہ جب بڑھیا کے پاس زیادہ بیٹھیں گے تو کھٹپٹ کریں گے، یہ کیوں کیا تم نے، یہ کیوں کیا، تو وہ بھی کہتی ہے آپ جاؤ، اس سے اچھا دفتر میں اچھے تھے آپ، کم سے کم اتنا دماغ تو نہیں کھاتے تھے ہمارا. اب ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہتے کہ کچن میں یہ کیوں رکھا، فلاں یہ کیوں کیا. ارے بھائی جو تمہارا کام ہے تم وہ کرو، عورتوں کا کام عورتوں پہ چھوڑ دو. جب ہر آدمی دوسرے کے کام میں دخل اندازی کرے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ کھٹپٹی ہوگی. قرآن مجید یاد کر، تھوڑا 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 روزانہ یاد کر لے اور اللہ سے یہ کہہ دے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب تک میرا قرآن مجید یاد نہ ہو مجھے موت نہ دیجیے. اللہ سے مانگ لے. اور اگر موت آ گئی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن حافظ قرآن میں اٹھائیں گے. تو میرے نماز کو اہتمام. میرے پیارے دوستوں کتنا بڑا المیہ ہے. رمضان آتا ہے مسجد میں نمازی لے کے آتا ہے، اور رمضان جاتا ہے نمازی بھی. ہم اسی محلے میں رہتے ہیں، اپنی مسجد کے ارد گرد رہتے ہیں، لیکن ہم نمازوں میں نہیں ہوتے. پھر میرے پیارے دوستوں ایک صاحب نے ایک عجیب و غریب بات بولی. کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے نا یہ چوکیداروں پہ فرض ہوئی ہے صرف. عجیب جملہ ہے نا. پھر ہم لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں میرے دوستوں، فجر کی نماز کا اہتمام اور مسجد کی جماعت کی نماز کا اہتمام. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ جو بیعت فرماتے تھے نا، اس میں یہ جملہ ہوتا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جملہ ہوتا تھا حضرت کی بیعت میں. ہمارے حضرت والا دعوت برکاتہم کی بیعت میں بھی یہ جملہ ہوتا ہے. جو بیعت فرماتے تھے تو کوشش تو کرے نا.
اگر معذور ہے چلو اور بات ہے، ایک آدھ دفعہ معذوری ہے چلو بھائی. بڑے عجیب بات یاد آئی، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے دوسری شادی کی. 2 دن فجر کی نماز جو ہے حضرت کی قضا نہیں ہوئی، صرف تکبیر اولا فوت ہوئی، صرف تکبیر اولا. مولانا عبدالحی صاحب برہانوی یہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے، یہ دونوں دوست تھے، اور یہ دونوں حضرت سید صاحب سے عمر میں تقریباً 10 برس بڑے تھے. مولانا عبدالحی صاحب برہانوی لکھنوی الگ ہے، یہ بھی یاد ہے علماء کے لیے یہ بات کہ لکھنوی الگ ہے جن کا حاشیہ وغیرہ ہے، برہانوی الگ ہے. تو مولانا عبدالحی صاحب برہانوی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھایا کرتے تھے. صرف دو فجر کی نماز میں تکبیر اولا فوت ہوئی حضرت سید صاحب رحمہ اللہ کی. نماز ہوئی، شیخ مرید تھے، مرید شیخ سے کہتے ہیں کہ شادی کی عشرت ہوگی یا اللہ کی بندگی ہوگی. اللہ اکبر، ایسے لوگ تھے. دیکھو تیسرے دن سے سید صاحب وہی اپنی پرانی معمول پر آ گئے. پہلے مردوں کی صفات بیان کی جاتی تھی کہ جی نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صفحے اول میں نماز پڑھتے ہیں اور جن کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی. اور آج ہمیں نماز مل جائے میرے دوستوں، کتنا انحطاط ہو گیا. دنیا کے اندر ہم زیادہ رغبت کرتے ہیں، موبائل لیٹسٹ چاہیے، گاڑی کا موبائل لیٹسٹ چاہیے، کپڑے برانڈڈ چاہیے، گھڑیاں برانڈڈ چاہیے، جوتے برانڈڈ چاہیے، ہر چیز جو نہیں نظر آ رہی وہ بھی برانڈڈ چاہیے. تو میرے پیارے دوستو، دنیا کے اندر ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں اور دین کے اندر اتنا پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. دین میں آگے بڑھنے کا ذوق یہ عاشقوں کا ذوق ہے. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں، نفل نمازوں کا بھی اہتمام. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی، اگر کوئی شخص اس کو دلیل بناتا ہے، میں مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت کے ذوق کو نہیں سمجھا. کہ حضرت والا رحمہ اللہ نے جو ہے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تم جو ہے وہ نفل نمازیں پڑھو، فرض واجب اور سنت موقعہ اور گناہوں سے بچو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت نے نفل کو منع کیا ہے، یاد رکھیے گا یہ اس کا ہرگز مفہوم نہیں ہے، کیونکہ حضرت ہی کی یہ بات موجود ہے جب یہ اللہ والا بنے گا تو خود ہی نفل پڑھے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ نفل جس اللہ سے قرب اور تعلق ہوتا ہے، ایک بندہ اللہ کے قریب ہو گیا اور وہ نفل نہیں پڑھے گا، ایسا ممکن ہے؟ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز جو صلاۃ ضحیٰ ہے یا اوابین کی نماز ہے، ظہر کی نماز کے بعد کی نفل ہے، پھر صلاۃ توبہ ہے، صلاۃ شکر ہے، صلاۃ استخارہ ہے، صلاۃ حاجت ہے اور صلاۃ تسبیح ہے. کتنا اہتمام ہوتا تھا کہ جمعے کے دن کیسے اہتمام سے صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے. آج ہم مسلمانوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ تسبیح سے جو قرب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے قرب نصیب ہوتا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی. تو نفل سے قرب ہوتا ہے، ایک خاص قرب نصیب ہوتا ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اس لیے علماء نے سمجھایا نا، فرائض میں جو کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کی جائے گی. تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، کتنی نماز ہے میرے دوستوں، کیسے کیسے موقع ہیں. تو 2 باتیں ہو گئی اللہ کے عاشقوں کی، 2 صفات: ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرنا. اور عورتوں کے لیے بھی ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف لاتی ہیں، عورتوں کے لیے ہے کہ وہ بعضوں عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جب مسجد کی نماز ہوگی اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. یہ بات درست نہیں ہے. جب اب وقت داخل ہو گیا، عورتوں کو کیا، مرد ہے وہ تو مسجد میں نماز پڑھیں گے، اب انتظاماً مسجد میں جو نماز کا جو وقت ہے اس کے حساب سے پڑھیں گے. لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے.
وقت داخل ہو گیا نماز پڑھ لے. جیسے عشاء کی نماز عام طور پہ رات کو 12 1 بجے اب سونے کا وقت آیا جلدی سے کچھ ڈھونگے ماری اور نماز پڑھ لی. ایسا نہ کریں. وقت داخل ہو جائے نماز پڑھ لیں. عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں. تیسری صفت جو بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کنجوس نہیں ہوتے، خرچ کرنے والے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ کنجوس آدمی کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. بخیل اور کنجوس اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اور فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہوتا. اپنے شیخ کو نہیں دیکھتے؟ حضرت کی سخاوت نظر نہیں آتی؟ کیسے کیسے نواز رہے. فیاضی دیکھو ماشاءاللہ. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، خرچ کرنے کا تعلق تزکیے سے بھی ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اے نبی بلکہ یہ فرمایا کہ آپ ان صحابہ کے مال میں سے لیجئے. خذ لیجئے، صدقہ لیجئے. کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اس سے ان کا تطہیر ہوگی، ان کی پاکی ہوگی. تو جو شعبہ نفس تزکیہ نفس سے تعلق رکھنے والے جو چاہتے ہیں میری اصلاح ہو، وہ خرچ نہیں کریں گے. اصل تو یہ ہونا چاہیے گویا شیخ کو اختیار دے، لے میرے مال میں سے نکال. ایسا اختیار ہونا چاہیے. یہ تعلق ہے شیخ سے. لیکن یہ تو ہم اپنی بیوی تک کو نہیں بتاتے ہم کتنا کماتے ہیں. انکم ٹیکس والوں کو بھی کہاں بتاتے ہیں. تو اصل تو یہ چیز ہے. تو پتہ ہی چلا کہ خرچ کرنے کا تعلق یہ تزکیے کے ساتھ ہے. اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہوتے ہیں اور ہمارا باطن پاکیزہ ہوتا ہے. میرے دوستو یہ خرچ کی برکت ہے. اب خرچ کیا ہو؟ شرعی جو خرچ ہے وہ یہ تو یہ زکوٰۃ دینا اور فطرہ جیسے ابھی ادا کیا گیا اور قربانی ہے. یہ تو ایک شرعی ہے. اب اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بس اب ہمارا حق پورا ہو گیا. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اور اپنے والدین پہ بھی خرچ کرنا. ایک عجیب سوال ہے جو اولاد اپنے باپ سے پوچھتی ہے، ابا آپ کو ضرورت ہے؟ کیسا عجیب سوال ہے نا. باپ نے کبھی پوچھا اپنے بیٹوں سے، اپنی اولادوں سے؟ میرا ایک سفر ہوا تھا سوات کی طرف، تو وہاں ایک صاحب تھے، تو ان کے 8 9 10 بچے تھے، 10 کے قریب بچے تھے. اور وہ ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، وہاں پر باورچی تھا. اس نے ایک عجیب بات بولی. اس نے کہا کہ 2 ماں باپ مل کر 10 بچوں کو سنبھالتے ہیں اور 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے. عجیب بات ہے نا. مجھے لگی وہ بات، آج پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا یہ بات کو، لیکن کیسی عجیب دل پہ لگی یہ بات کہ 10 بچوں کو 2 ماں باپ مل کر اپنے 10 بچوں کو پالتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، اور 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، ولید جو تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جادوگر کہا تھا، سورہ مدثر میں اس کا ذکر ہے، ان وَإِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. اس کے بارے میں اللہ نے عجیب بات فرمائی کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. مد کہتے ہیں نا، مد کرو، کھینچو، بڑھاؤ آواز کو، یہ مد ہوا نا. تو اس کو ہم نے ایسا مال دیا کہ اس کا مال بڑھتا تھا. اللہ نے خود فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. اور آگے ایک عجیب بات پر ہے کہ وَبَنِينَ شُهُودًا. یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کا ذکر کیا کہ میں نے اس کو ایسے لڑکے دیے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے. اور آج ہم وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا آسٹریلیا چلا جائے، ہانگ کانگ چلا جائے، جرمنی اور یورپ چلا جائے، کینیڈا اور امریکہ چلا جائے. اب عالم کیا ہے، میں خود ایسے جانتا ہوں، میرے بھی رشتے دار ہیں
کہ ماں اکیلی ہے یا باپ اکیلا ہے. ایک بیٹا کینیڈا میں، ایک یو کے میں، ایک سویڈن میں، ایک جرمنی میں. اب وہ بوڑھی ماں گھسیٹتی ہوئی جاتے ہوئے کبھی وہاں جا رہی ہے، کبھی وہاں جا رہی ہے، کبھی وہاں جا رہی ہے. اور بیٹے فون کر کے ماں کہتی ہے آ جاؤ. بیٹے کہتے ہیں کہ اماں آپ کو تو پتہ ہی یہاں کتنی فاسٹ لائف ہے، فاسٹ انٹرنیٹ اور فاسٹ لائف اور فاسٹ فوڈ. ہم ان تین فاسٹ میں پھنسے ہوئے. آپ اچھا پھر آگے سے کوئی بات والدین بولے کہتے اچھا آپ کو پیسے کتنے چاہیے. ذرا والدین اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، کیا وہ اولاد سے پیسے مانگتے؟ وہ کہتے بیٹا ایک نظر دکھا جا، تو بس شکل دکھا جا اپنی. وہ تڑپ رہے ہوتے اور اسی اولاد کی خاطر سے وہ والدین گھسٹتے ہوئے میرے دوست جا رہے ہوتے. تو یہ خود بہت بڑی ایک نعمت ہے. اب اس پیغام کو آپ خود سمجھیں. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میں 2 مہینے کا تھا. ہم 7 بہن بھائی، 6 بھائی 1 بہن. میرے رشتہ داروں نے میری والدہ سے کہا کہ اپنے بچوں کو بھیجو باہر ملک. میری والدہ نے کہا چٹنی روٹی کھائیں گے لیکن میری نگاہوں کے سامنے رہیں گے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں رکھی اللہ نے، الحمدللہ. پھر سب سے بڑھ کر جو دین، ان بزرگوں کی جو جوتی عطا فرمائی، اللہ اکبر. آج باہر دین والے کیسے ترستے ہیں، باہر ملک والے دین کے لیے کیسے ترستے ہیں. جب سفر ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے. اور اگر طلب نہیں ہے تو پھر تو دین کیا، چند 1-2 پشت کے بعد اولادیں مرتد ہو رہی ہیں. یہ سب کے سامنے واقعات ہیں. تو خرچ کرنا یہ اللہ کے عاشقوں کی صفت ہے. تو والدین پہ خرچ کرنا، اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، بھائی بہن ہے، چچا ماموں خالہ پھوپھی یا ان کی اولادیں. اسی طرح سسرال بھی شامل ہے، یاد رکھیے گا. اگر سسرال والوں کو کوئی پریشانی ہے، اپنے ساس سسر یا جو ہے وہ گھر والی کے بھائی بہن کو کوئی تکلیف ہے، ان پر بھی خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری حیثیت کے موافق. سسرال کو الگ نہیں کر سکتے. سسرال کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے بس مال گھسیٹو بے شرم داماد بن کے، ان پہ بھی خرچ کرنا. اسی طرح سے پڑوسی کا حق کہا گیا کہ پڑوسی کا حق ہے. اسی طرح مسلمانوں کی ضرورت عامہ جس کے اندر مساجد شامل ہیں، مساجد کا بنانا اور اس کے انتظام پر خرچ کرنا. اسی طرح سے مدارس کو بنانا اور مدارس کے انتظام پر خرچ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور آج اللہ نے جو پاکستان کو جو نعمت دی ہوئی ہے، سارے عالم اسلام سے ہٹ کر خاص نعمت جو دی ہے وہ یہ مدارس کی نعمت ہے. شکر ادا کرو. اگرچہ FATF اپنا زور لگا رہا ہے کہ بند کرو مدارس، ایک شرط رہ گئی بس، تب تمہیں گرے لسٹ سے نکالیں گے. لیکن یاد رکھنا ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنا اپنے دین کو بچانا ہے. صاف بات کہتا ہوں، اپنے دین کو بچانا. اب ہم تو بڈھے قبر کے قریب پہنچ گئے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے تو ان مدارس سے تعاون کیجیے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یا مسلمانوں کی کوئی ضرورت عامہ آتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ سیلاب ایسا آتا ہے تو ماشاءاللہ مسلمان جو خرچ کرتے ہیں یہ سب ہماری ضرورت ہے. ایسا نہیں اپنی شادیوں پہ تو کروڑوں روپے خرچ کیا اور مدرسے والوں کو دے رہے 500 روپے. اللہ اکبر. اور پھر رسید بھی ایسے مانگتے ہیں کہ جیسے 500 روپے لے کر وہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بنا لے گا. انتظامی بات ہے، مانگے، منع نہیں کر رہا میں، لیکن انداز تو بدلے کہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بنا لے گا وہ بھی. تو بہرحال خرچ کرنا یہ اللہ کے عاشقوں کی صفات میں سے ہے. تو گویا کہ ان 3 باتوں کی فکر کریں: ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا اور خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، جس میں شیخ کو ہدیہ دینا بھی شامل ہے. اور اس لیے نہیں کہ شیخ کو ضرورت ہے، بلکہ اس لیے ہمیں ضرورت ہے. یہ بھی ایک برکت کی چیز ہے. تو بہرحال اب رہی بات یہ 3 صفات ہمیں کامل درجے میں کیسے ملے.
اس کا آسان طریقہ ہے اللہ کے عاشقوں کے ساتھ رہیں، کونوا مع صادقین اختیار کریں، ان اہل ذکر والوں کے ساتھ رہیں، وہ صفات خود بخود منتقل ہو جائیں گی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے کہ یا اللہ، اچھا بھائی دعا سے پہلے پرچے بھی ہیں۔ اچھا جناب، یہ بچوں کی نشو و شما اچھی نما طرح ہو جائے، قد و قامت عطا کرے۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ عطا فرمائے، اور بیٹوں کو اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے۔ اور اپنے میرا بیٹا حافظ ہے، نماز قرآن چھوڑ دیا، رات دن موبائل کھیلتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، بلکہ ہم سب کی بھی بچائے۔ یہ بڈھے کو بھی، بڑے میاں کو بھی آج کل انگلی چلانا آ گئی ہے، بڑے میاں بھی لگے رہتے ہیں۔ یہ بھی کسی جگہ عجیب بات ہوتی ہے، ایک مجلس میں 4 آدمی بیٹھے ہیں، چاروں اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے، کسی سے ایک دوسرے سے مطلب نہیں ہے، بس اپنے موبائل میں اپنی لگے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، ہماری اولادوں کو بھی بچائے، اور اللہ اپنی رحمت سے جو تنگ کر رہے ہیں اپنے بہوؤں کو، ان کو بھی اللہ عقل سلیم دے، میاں بیوی میں محبت عدد قائم فرما دے، زوجین میں، اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ 10 پارے حص میں رہ گئے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، منزل بھی پختہ کرے۔ اگر یہ موجود ہیں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اپنی نمازوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ بہت ایک برکت کی چیز ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ نے مجھے حفظ کی نعمت عطا فرمائی۔ میرا معمول ہے، ایک زمانہ ہو گیا الحمدللہ، ایک اللہ کے شکر کے طور پر کہتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی اتنی برکت ہے کہ اگر کبھی قرآن کریم کے پڑھنے میں کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو نماز تو چونکہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رمضان میں مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ آئے اب کیا ہوگا، ایک مصیبت نازل نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، ہم ذکر والوں کی مجلس میں آئے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو بخش دیجیے، ہم گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے فرشتوں کی پاکیزہ صحبت عطا فرما، اور اس کے صدقے میں ہمارے اخلاق میں پاکیزگی عطا فرما، اور یا اللہ ایمان بالغیب کو کامل فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمارے گھر والوں اولادوں کو، ہمارے دوست احباب کو نماز کا پابند بنا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم اس چیز سے پناہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم نے نماز پڑھی اور رمضان کے جانے کے بعد ہم نمازی نہ رہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عاشق نمازی بنا، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محبت سے نماز پڑھنے والا بنا، جماعت سے نماز کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کو بھی، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور فرما، اور یا اللہ اپنی رحمت سے جو آپ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، جو رزق عطا فرمایا اس کو خرچ کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرما، ہمیں بڑا دل عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے آپ کی اپنی رضا اور خوشی میں مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ایسی جگہ مال کے جو فضولیات ہوں اور اسی طریقے سے آپ کی نافرمانی میں مال کو خرچ کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے صبر کرنے والے بندوں میں بنا اور اپنے شکر کرنے والے بندوں میں بنا، ہمیں عاجزی اور تواضع عطا فرما، اچھے اخلاق سے ہمارے قلب و جان کو منور فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، اور ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، اور ہم سب کو اور ہمارے مریضوں کو صحت و عافیت عطا فرما، صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے انفرادی مسائل بھی حل فرما، اجتماعی مسائل بھی اپنی رحمت سے حل فرما، ملکی حالات کو یا اللہ سازگار فرما، ہم سب کو نیک بنا، نیک حکمران عطا فرما، اور اللہ اپنی رحمت سے جو ہمارے معاشی مسائل ہیں ہمارے ملک کے، اپنی رحمت سے اللہ اس کے حل کا کوئی ذریعہ عطا فرما، کوئی رستہ دکھا دیجیے، اپنے فضل اور مہربانی فرما، اور سود کی لعنت سے ہمیں انفرادی طور پر بھی محفوظ فرما اور اجتماعی طور پر بھی محفوظ فرما، پاکیزہ رزق عطا فرما، اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما، تمام اسلامی ممالک میں اتحاد پیدا فرما، اور جہاں عالم میں مسلمان مظلومین ہیں ان کی جان مال آبرو سے مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
اور یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما، حرمین حاضری والوں کی حاضری حرمین کو قبول فرما، اعتکاف والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، اور رمضان میں آپ جو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ان کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اور یا اللہ ہم آپ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے شکر کو قبول فرما، اور آئندہ سال بھی رمضان صحت و عافیت شرف قبولیت کے ساتھ ہمارے لیے مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔